لیکن جو صالح بندے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو رسالت کو ماننے والے ہیں، اللہ کہتا مثل الجنت التی وعد المتقون، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنت ہے التی وعد المتقون جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تجری من تحتی الانہار، اور جاری ہیں اس کے نیچے نہریں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ نہر ہوگی، اکثر مفسرین نے کہا نہر سے مراد، جو نیچے نہریں سے مراد قرآن لیتا ہے وہ یہ لیتا ہے کہ کوئی باغ ہائٹ پر بنا ہوا ہو اور اس کے سائٹ کے اندر جو تالاب یا جو کوئی نہر جا رہی ہوتی ہے تو ایک بڑا دلکش منظر ہوتا ہے کہ ہائٹ پر ٹاپ پر ایک باغ ہے اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ نہر ہے۔ تو اس سے مراد علماء فرماتے یہ ہے تجری من تحتی الانہار، کہ جنت کے باغات جو ہوں گے بہت اونچے اونچے ہوں گے اور ان کے سائٹس کے اندر جو ہے وہ نہریں رواں ہوں گی۔ پھر فرمایا اکلھا دائم وذلھا، اس کے جو پھل ہوں گے وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وظلھا، اور اس کا جو سایہ ہوگا وہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ ہمیشہ رہنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ بندہ اگر انار کھانا چاہے گا تو ایک انار توڑا اور انار کھایا تو آپ سمجھیں گے درخت میں ایک انار کم ہو گیا۔ آپ کی فیملی نے 100 انار جنت کے درخت سے اتار لیے تو 100 درخت سے انار کم ہو گئے۔ فرمایا اس کے جو پھل ہوں گے وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی اب ہزاروں پھلوں کو اتار کر کھا لیں گے، جیسے ہی آپ توڑیں گے ویسے ہی دوسرا نکل آئے، کوئی دیر بھی نہیں لگے گی کہ بھائی ابھی ٹائم لگے گا نکلنے میں ہونے میں۔ اکلھا دائم وظلھا سے مراد کا ہے اس کا سایہ جو ہوگا وہ بھی دائم ہوگا، یعنی جنت میں وہ تپش اور دھوپ نہیں ہوگی جو انسان کو پریشان کرتی ہے، نہ جنت کا موسم جو ہے وہ گرم ہوگا نہ جنت کا موسم سرد ہوگا، ایک معتدل موسم ہوگا جو انسان کی طبیعت کو اچھا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ جنت کے اندر لوگ کھائیں گے پیئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کو جنت میں دنیا کے 100 مردوں کے برابر ایک جنتی کو طاقت دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 13ویں سپارے یعنی 13 چیپٹر کے 11ویں رکوع کا آغاز ہے اور سورہ رات کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق مذاق اڑایا گیا آپ سے پہلے کئی رسولوں کا۔ یہ اس وجہ سے بات بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار معجزوں کو طلب کرتے تھے مشرکین مکہ، اور ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جب معجزہ نہیں آتا تھا تو مذاق اڑاتے تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے آیت نازل فرمائی، یہ پیارے آپ سے پہلے بھی جو انبیاء ہم نے بھیجے ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو میں نے مہلت دی، اس سے پہلے بھی ایک چھوٹ دی ہے، مہلت دی ہے ایک مقررہ مدت تک۔ ثم اخذتہم، پھر میں نے اس مقررہ مدت تک مہلت دینے کے بعد انہیں پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، تو میری سزا پھر کیسی تھی۔ یاد کیجئے جناب قوم لوط کو، یاد کیجئے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو، یہ ساری قومیں کون سی ہیں؟ انہوں نے اپنے انبیاء کا مذاق بنایا، ہم نے ان کو مہلت دی، اور مہلت کے بعد جب ہم نے پکڑا تو ہماری پھر ایسی پکڑ سخت ہے۔ فکیف کان عقاب، آپ جانتے ہیں کہ ہماری پھر پکڑ کتنی سخت ہے۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، اب مشرکین مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، کیا وہ شخص یا وہ ہستی، افمن ہوا، کیا وہ ذات یا وہ ہستی جو نگہبان ہے، نگران ہے، علی کل نفس بما کسبت، ہر جان پر اور اس کے کیے ہوئے اعمال پر، کیا وہ ہستی جو نگہبان اور نگران ہے ہر جان پر اور اس کے کیے ہوئے اعمال پر؟ اور دوسری خبر اس کی محذوف ہے کہ کیا وہ لوگ جن کو تم پوچھتے ہو برابر ہیں؟
یعنی اللہ جو ہر جان کو جانتا ہے، ہر حال سے باخبر ہے، کائنات کا سارا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہی اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز پر نگاہ اس کی ہے، تو کیا وہ اللہ جو کائنات کا بنانے والا خالق بھی ہے، نگہبان بھی ہے، محافظ بھی ہے، وہ اللہ اور جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو، کیا وہ برابر ہے؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور تم نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے شرکا، اللہ کے لیے پارٹنرز۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے حبیب فرما دیجئے ان سے کہیے سموہم، ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ یہ ایک بالکل تنزیہ اور حقارت کے انداز سے کہا جا رہا ہے، ان کے نام بھی تم نے خود رکھے، بتاؤ کبھی ہمارے کسی پیغمبر نے تمہیں نام بتائے ہیں؟ یہ ہماری کسی الہامی کتاب میں ان کے نام آئے؟ ہمارے پارٹنرز کے نام بھی تم نے بنائے، ہاتھوں سے بنایا بھی تم نے بتوں کو، خود ہی خدا بنا لیا، خود ہی نام رکھ دیے، اور خود ہی اپنے آپ سے سمجھ لیا کہ یہ تمہارے شرکا ہیں اور شفعاء ہیں۔ اللہ کہہ رہا قل سموہم، اے حبیب فرما دیجئے سموہم، ان کو کہیے کہ ان کے نام تو لیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس اللہ کو خبر دے رہے ہو ان معبودوں کی جن کی زمین میں موجودگی کی خبر اللہ کو نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے تو کسی کو بھی اپنا پارٹنر اور کسی کو بھی اپنا شریک نہیں بنایا۔ ان کے نام بتاؤ، کیا معاذ اللہ اللہ کے علم میں نہیں ہے اور تمہارے علم میں کہ اللہ کے پارٹنر ہے؟ اللہ کو تم خبر دے رہے ہو اس چیز کی جو زمین کے اندر اللہ کے علم میں نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یعنی کائنات کا بنانے والا وہ ہے، جب اس نے ہی اپنا شریک نہیں بنایا تو کون ہے جو اس کا شریک بنا سکے؟ پھر فرمایا ام بظاہر من القول، یہ تو صرف تمہاری ظاہری بنائی ہوئی گھٹیا باتیں، بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، بلکہ مزین کر دیا ہے اس عقیدے کو، خوبصورت اور آراستہ کر دیا ہے اس عقیدے کو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ یعنی آدمی جب ہدایت کا رستہ چھوڑتا ہے اور گمراہی کے رستے کو، شرک کے راستے کو اپناتا ہے تو یقیناً اس کو بھی ایک بناوٹ دیتا ہے، اس کو بھی ایک فلسفیکل انداز سے سمجھاتا ہے۔ آپ چلے جائیے ان لوگوں کے پاس کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، جنہوں نے بہت سارے خدا کو پوجا ہوا ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی فلسفی آپ کو دے ہی دیں گے، اور اپنے عقیدے کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کریں گے کہ ہمارے عقیدے میں یہ بیوٹی ہے۔ تو اللہ نے کہا بل زین، بلکہ مزین کر دیا گیا ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کی چال کو، ان کے فریب کو، ان کے دھوکے کو، وصدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے ہیں سیدھے راستے سے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ہدایت میرے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت ملتی ہے، اور اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو پھر ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ کہہ رہا یہ تو دنیا ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے یہ تو عذاب ہے دنیا میں، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار، کوئی بچانے والا اللہ سے ان کو نہیں ہے۔ اب یہاں تو بات ہوئی کفار کی، مشرکین کی، لیکن جو صالح بندے ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، جو رسالت کو ماننے والے، اللہ کہتا مثل الجنت التی وعد المتقون، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنت ہے، التی وعد المتقون، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تجری من تحتها الانہار، اور جاری ہیں اس کے نیچے نہریں۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ نہر ہوگی، اکثر مفسرین نے کہا نہر سے مراد، جو نیچے نہریں سے مراد قرآن لیتا ہے وہ یہ لیتا ہے کہ کوئی باغ ہائٹ پر بنا ہوا ہو اور اس کے سائٹ کے اندر جو تالاب یا جو کوئی نہر جا رہی ہوتی ہے تو ایک بڑا دلکش منظر ہوتا ہے کہ ہائٹ پر، ٹاپ پر ایک باغ ہے اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ نہر ہے۔ تو اس سے مراد علماء فرماتے یہ ہے تجری من تحتها الانہار، کہ جنت کے باغات جو ہوں گے بہت اونچے اونچے ہوں گے اور ان کے سائڈس کے اندر جو ہے وہ نہریں رواں ہوں گی۔ پھر فرمایا اکلھا دائم وذلھا، اس کے جو پھل ہوں گے وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وظلھا، اور اس کا جو سایہ ہوگا وہ بھی ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔
ہمیشہ رہنے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ بندہ اگر انار کھانا چاہے گا تو ایک انار توڑا اور انار کھایا تو آپ سمجھیں کہ درخت میں ایک انار کم ہو گیا. آپ کی فیملی نے 100 انار جنت کے درخت سے اتار لیے تو 100 درخت سے انار کم ہو گئے. فرمایا اس کے جو پھل ہوں گے وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یعنی اب ہزاروں پھلوں کو اتار کر کھا لیں گے، جیسے ہی آپ توڑیں گے ویسے ہی دوسرا نکل آئے گا. کوئی دیر بھی نہیں لگے گی کہ بھائی ابھی ٹائم لگے گا نکلنے میں ہونے میں. اکلھا دائما وظلھا سے مراد کا ہے اس کا سایہ جو ہوگا وہ بھی دائم ہوگا. یعنی جنت میں وہ تپش اور دھوپ نہیں ہوگی جو انسان کو پریشان کرتی ہے. نہ جنت کا موسم جو ہے وہ گرم ہوگا، نہ جنت کا موسم سرد ہوگا. ایک معتدل موسم ہوگا جو انسان کی طبیعت کو اچھا لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر سوال کیا گیا کہ کیا رسول اللہ جنت کے اندر لوگ کھائیں گے پیئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کو جنت میں دنیا کے 100 مردوں کے برابر ایک جنتی کو طاقت دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ جب کھائیں گے پیئیں گے تو بولو براس کا معاملہ بھی ہوگا. یعنی جس طرح یورین کی حاجت ہوتی ہے، ریسٹ روم جانے کی حاجت ہوتی ہے، واش روم جانا پڑتا ہے، جب کھائیں گے پیئیں گے تو فطرت انسانی دنیا میں تو ایسی ہے کھاؤ گے پیو گے تو باتھ روم میں بھی جاؤ گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا رسول اللہ جنتی جب جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو پھر بولو براس کہاں کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نجاست نہیں ہے، جنت پاک ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے. لوگ کھائیں گے تو کھانے کے بعد ان کو پسینہ آئے گا جو کہ پسینہ بھی مشکبار ہوگا، خوشبودار ہوگا، اور وہ پسینہ جیسے ہی آئے گا تو جو چیز کھائی ہوگی وہ ہضم ہو جائے گی. جنت میں کوئی باتھ روم نہیں ہے، نہ کوئی نجاست ہے، نہ کوئی یورین والے معاملات ہیں، نہ اسٹول والے معاملات ہیں. کچھ نہیں ہے جنت کے اندر، کیونکہ جنت پاک ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے. جنت میں نہ نجاست ہے نہ کراہت ہے. یعنی آدمی کسی چیز کو دیکھ کر بے دل ہو جائے اور دل اس کا خراب ہونے لگے، جنت میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس سے آدمی کا دل خراب ہو. اللہ اکبر. پھر فرمایا تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ان کا ہے جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا جو انجام ہے وہ آگ ہے. پھر اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صورت مکی ہے، مکی صورتیں چل رہی ہیں اور مدینہ خبر پہنچ گئی ہے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، قرآن کی ایک کتاب لے کر آئے ہیں. تو جو لوگ یہودیوں میں یا عیسائیوں میں ایمان والے تھے ان لوگوں میں بھی جب یہ خبر پہنچی تو وہ تو توریت اور انجیل میں رسول اللہ کی خبریں پڑھ چکے تھے. تو جن لوگوں نے بعد میں ایمان لانا تھا اور جن لوگوں کے دل میں شرافت اور دیانت موجود تھی وہ حضور کی اس خبر کو سن کر خوش ہوئے. قرآن کہتا ہے والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک اس چیز پر جو آپ کی طرف ہم نے نازل کی. یعنی آپ کی طرف ہم نے قرآن نازل کیا، آپ کو رسول بنایا، تو اہل کتاب خوش ہوتے ہیں. ومن الاحزاب من ینکر بعضا، اور ان میں بھی کچھ جماعتیں ہیں، کچھ گروہ ایسے ہیں، احزاب ایسے ہیں، من ینکر بعضا کہ وہ قرآن کی ان باتوں میں سے کچھ کا انکار کرتے ہیں. توریت اور انجیل پر جو ایمان لانے والے تھے وہ تمام دین کا تو انکار نہیں کرتے تھے. آخرت کا کانسیپٹ ان کے یہاں بھی تھا، خدا کا کانسیپٹ ان کے یہاں بھی تھا، رسالت کا کانسیپٹ ان کے یہاں بھی تھا. قرآن ایک الگ کیا بات کر رہا تھا؟ قرآن یہ بات کر رہا تھا کہ شرک نہ کرو. عیسائیوں کے پاس سب عقیدہ تھا، لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو پال نے آ کر اس دین کے اندر، عیسائیت کے اندر نئی بدعات کو جاری کر دیا تھا، وہ یہ چاہتے تھے بس توحید کی بات نہ کرو، باقی تو آپ کے اور ہمارے عقائد سملر ہیں. یہودی بھی یہ چاہتے تھے کہ جو دین کے اندر ہم نے اضافے کر دیے ہیں ان اضافوں کو انہی طرح مان لیا جائے، باقی آپ کے اور ہمارے عقیدے بہت سارے سملر ہیں. تو انہوں نے جو باتیں قرآن نے ان کی وضاحت کی کہ انہوں نے دین موسوی میں یا دین یہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام میں جو امینڈمنٹ کیا، جو چینجنگ کی تھی، قرآن نے ان کو رد کیا. اور قرآن نے ان کو کلیئر کیا کہ بھائی دین کی صحیح تعبیر یہ ہے، یہ قرآن وہی بیان کر رہا ہے جو جناب موسیٰ لے کر آئے تھے، یہ قرآن وہی بیان کر رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو ان میں سے کچھ لوگوں نے بعض چیزوں کا انکار کیا.
اب یہاں پر عیسائی کتنے ایمان لائے؟ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 80 کے قریب عیسائی اسلام لے کر آئے۔ 8 ان میں یمن کے لوگ تھے، 32 کے قریب حبشہ کے لوگ تھے، اور 40 وہ لوگ تھے جو نجران کے عیسائیوں کا قافلہ آیا تھا، سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو 40 ان لوگوں میں بھی لوگ ایمان لے آئے تھے، تو 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ یہودیوں میں تو بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، کعب بن احبار ہے، بہت تھوڑی تعداد تھی، حالانکہ سب سے زیادہ جانتے ہی عیسائی اور یہودی تھے۔ لیکن میں نے بارہا عرض کیا، سمجھایا آپ کو کہ ایمان کیوں نہیں لائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ کے سارے انبیاء آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ایک ہی پیغمبر کو بھیجا ہے جو کہ سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو یہودیوں کے ایمان نہ لانے کی ضد یہ تھی کہ جب سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو آخری پیغمبر کو بھی ہماری ہی قوم میں آنا چاہیے تھا۔ تو وہ جو قومی تعصب ہوتا ہے وہ یہودیوں کو مار گیا، ورنہ وہ حضور کو اس طرح جانتے تھے، قرآن کہتا ہے کما یعرفون ابناءہم، اتنی نشانیاں رسول اللہ کی جانتے تھے جتنی کوئی شخص اپنی اولاد کو ان نشانیوں سے پہچانتا ہے، اس سے بڑھ کر نشانیاں آخری پیغمبر کی وہ توریت اور انجیل سے جانتے تھے۔ ایمان نہیں لائے قومیت کے تعصب کی وجہ سے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آپ سے آئیں، ان میں خوش ہونے والے وہ تو ایمان لے آئے، لیکن اب کیا ہوگا کہ جب حضور نے دعوت پیش کی تو کچھ لوگ کمپرومائز کی طرف آئیں گے کہ بھئی آپ کی ہم دین کی 60% چیزوں کو مانتے ہیں، 40 آپ بھی ہماری مانیں۔ تو اگر یہ آپ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو قل، اے محبوب کہہ دیں، انما امرت ان اعبد اللہ، توحید اتنی اہم چیز ہے اسلام میں کہ ہر چیز پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، توحید اور رسالت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ توحید وہ چیز ہے، کوئی یہ شخص یہ کہہ دے کہ بھئی مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسی گروپ بنا لیا جائے کہ ہم ایک جمعہ جو ہم مسجد میں آ کے پڑھیں گے اور اگلے جمعے تم ہمارے سنڈے چرچ میں آ جانا اور تم ہمارے ساتھ عبادت کر لینا۔ کوئی کہے کہ جناب انٹرفیت اس طرح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بات ڈائلاگ کیے جا سکتے ہیں، بات کی جا سکتی ہے، لیکن شرک کے معاملے کے اندر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ قل انما امرت، اے حبیب فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، مجھے حکم یہ دیا گیا کہ میں اس کے ساتھ شریک نہ کروں کسی کو۔ شرک دین میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ، ان اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، الیہ ادعو، اور اسی کی طرف میں لوگوں کو بلاتا ہوں، والیہ مآب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ آخری آیت آج کے درس کی اور 11واں رکو مکمل ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طریقے سے ہم نے اسے نازل کیا ہے حکماً عربیہ، عربی زبان میں نازل کیا قرآن، اور حکماً نازل کیا، حکماً معنی فیصلہ کرنے والا، لا بنانے والا، واجب چیزیں کرنے والا، فرض کر دینے والا بنا کر بھیجا۔ قرآن بندوں کے لیے اللہ کی ریکویسٹ نہیں ہے، قرآن بندوں کے لیے اللہ کا حکم ہے۔ ریکویسٹ تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ پر اختیار ہوتا ہے مانے کہ نہیں مانے۔ آپ نے ریکویسٹ کی تھی بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو قرآن اللہ کی طرف سے بندوں کو ریکویسٹ نہیں کہ بیٹا نماز پڑھ لو، بھائی شراب نہیں پیا کرو، یہ اللہ کی ریکویسٹ ہے، بھائی شراب نہیں کرو، زنا نہیں کرو، یہ حکم ہے اللہ کا۔ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ تاچھ بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں سزا بھی دے گا، کیونکہ یہ قرآن ریکویسٹ نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا، ایک تو حکم ہے، دوسری چیز ہے عربیہ، یہ عربی کے اندر ہے۔ ہم نے امریکہ آئے، انگلش تو سیکھ لی، پڑھ بھی لیتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں یہاں پر کہ جنہوں نے پاکستان انڈیا میں میٹرک بھی نہیں کیا تھا، لیکن کم از کم کام چلانے کی انگلش تو بول لیتے ہیں، بات کر لیں گے، کام نکال لیں گے۔ قرآن نازل ہوا ہے عربی کے اندر۔ کبھی زندگی میں یہ سوچا کہ یار کم از کم اتنی عربی تو آنی چاہیے ہمیں
کہ جو نماز میں اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی پڑھتے ہیں، اس کی میننگ تو کم از کم ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے عربی میں نازل کیا، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا چیز آنا ضروری ہے؟ عربی آنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عربی کی طرف جو ہے وہ رجحان نہیں ہے۔ کم از کم آدمی کو زندگی میں موقع ملے تو کچھ نہ کچھ عربی سیکھے، اور اتنی تو سیکھ لے کہ نماز پتہ ہو کیا پڑھ رہا ہوں۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو آپ کو روحانیت کبھی نہیں آئے گی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہیں تو سمیع کا مطلب کیا ہے، لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے، سبحان ربی العظیم کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، آپ اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ایٹ لیسٹ ہر مسلمان کو نماز کا ترجمہ تو بتاؤ، میں بول کیا رہا ہوں اللہ سے۔ اب نمازیں سالوں سے پڑھ بھی رہے ہیں اور ترجمہ نہیں پتا، تو روحانیت اور وہ قرآن کے اندر جو اللہ کہتا ہے نماز کو قائم کرو، نماز پڑھنے کی نہیں کہتا اللہ۔ نماز کا قیام کس کو کہتے ہیں؟ قائم نماز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نماز کو مکمل سمجھ کے اور اپنی وجود پر طاری کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اللہ تعالی ہمیں عربی زبان سے محبت نصیب کرے اور اس سے سیکھنے کی بھی توفیق دے۔ کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، اپنے بچوں کو کم از کم عربی سکھائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے پاس وہ جس طرح کے کورسز موجود ہیں، ارادہ میرا یہ کہ میں کچھ آنے والے وقتوں میں سنڈے بڑوں کے لیے بھی کچھ کلاسز شروع کروں، جس میں کچھ نہ کچھ بچوں لوگوں کو یہاں پر عربی گرامر ہم سکھائیں۔ اتنی تو عربی سکھا دیں کہ قرآن کے اندر جو بار بار آیتیں آتی ہیں، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین کفروا، تو جو کامن آیات ہیں یا قرآن میں جو ورڈ بار بار یوز ہوتے ہیں، ان بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی آپ کو آ جائیں، تو کم از کم آیت چل رہی ہو تو اس کا مفہوم تھوڑا بہت آپ سمجھ جائیں کہ یار جنتیوں کی بات ہو رہی ہے، دوزخیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور جو ان کی خواہش کی علم کے آنے کے بعد پیروی کرے، یعنی خطاب تو حضور سے ہو رہا ہے لیکن حضور کو مخاطب کر کے سارے مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہے بات کیا کہ قرآن ایک تو فیصلہ کرنے والا ہے، حکم ہے اور عربی کے اندر ہے، لیکن اگر کوئی شخص آئے اور آنے کے بعد تم سے کہتا ہے کہ قرآن چینج کر دو، آدھی بات ہماری مان لو، آدھی بات قرآن کی مان لو، اور وہ اپنی بات کون سی منوانا چاہتا ہے؟ جو اس کی خواہش ہے۔ اہواءہم، اہواءہم کا معنی ان کی خواہش۔ اگر وہ ایسی بات تم سے منوانا چاہیں اور تم اتباع کر لو اس چیز کی جو ان کی خواہش ہے، بعد ما جاءک من العلم، کہ تمہیں علم ہو چکا ہو کہ کیا چیز اللہ نے حلال کی ہے، کیا چیز اللہ نے حرام کی ہے، اگر تم بھی ان کی روش پر چلنے لگو گے، اللہ کہتا ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں تمہیں اللہ سے بچانے والا اور نہ کوئی تمہارا مددگار۔ یعنی دین جو ہے وہ دین کو دین بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن جو حکم بن کے آیا ہے، اللہ قرآن کے احکامات پر ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے، قرآن کے حلال کو حلال جاننا، قرآن کے حرام کو حرام جاننا، اور حقوق اللہ کی ادائیگی ادا کرنا اور حقوق العباد کی بھی پابندی کرنا، جو بندوں کی حقوق ہیں۔ یقیناً دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، وہ اگر بندہ معاف نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن پھر اللہ بھی بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ جو قرآن کریم ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، توحید سکھاتا ہے، رسالہ سکھاتا ہے، نیک اعمال سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کی تعلیم کو آگے پھیلانے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔